رحمت کی۔ اب اللہ نے قلم کو فرمایا اے قلم میرے حبیب کی امت کا قانون بھی لکھ دو، اے قلم میرے محبوب کی امت کا قانون لکھ دو۔ قلم عرض کرنے لگا یا اللہ قانون تو وہی پرانا ہے، نیک جنت میں جائیں گے، گنہگار دوزخ میں جائیں گے، یا اللہ وہی قانون لکھ دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا توجہ کرنا جملے پہ، دل میں چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قانون بدلا نہیں گیا، اب تک قانون میں ترمیم نہیں آئی، اب تک قانون یہی تھا، نیک جنت میں جائیں گے، گنہگار دوزخ میں جائیں گے۔ مگر قلم سن لے، اب میرے محبوب کے غلاموں کی باری آ گئی، اب میرے حبیب کی امت کی باری آ گئی۔ اللہ نے فرما دیا اے قلم اب قانون کو بدلا جائے گا، اب قانون میں ترمیم آئے گی۔ اللہ نے فرمایا قلم لکھ دے، جتنے نیک ہوں گے، جتنے پرہیزگار ہوں گے، انہیں میں خدا جنت میں داخل کروں گا، اور جتنے گنہگار ہوں گے وہ میرے محبوب کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ اب بات میری غور سے سنیے، ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، یہ بڑا رشتہ ہے، یہ مضبوط تعلق ہے ہمارا حضور سے، اور یہ معمولی بات نہیں۔ ہمارا حضور سے جو رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے جانتے ہو ہمیں اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ اس غلامی کے رشتے کے سبب اللہ نے ہم پر کتنے کرم فرمائے، دل جھوم جائے گا، طبیعت مچل جائے گی جب سنیں گے تو۔ بات کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل لا یزال نے قلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا قلم لکھ۔ میں آسان زبان کا استعمال کروں گا کہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ پروردگار عالم نے جب قلم کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اے قلم لکھ۔ قلم عرض کرنے لگا پروردگار خالق کائنات مولا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم لکھ دے جناب آدم علیہ السلام کی امت کا قانون لکھ دے۔ قلم عرض کرنے لگا یا اللہ قانون کیا ہے؟ اے مولا قانون بتا میں لکھ دیتا ہوں۔ اللہ نے قلم کو حکم دیا قلم لکھ دے جتنے نیک ہوں گے، جتنے پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، سب جنت میں جائیں گے، جتنے گنہگار ہوں گے دوزخ میں جائیں گے۔ دو لائن میں قانون لکھ دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی امت کا قانون۔ گنہگار دوزخ میں، نیک جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم اب آگے بڑھ ذرا نوح پیغمبر کی امت کا قانون لکھ دے۔ قلم عرض کرنے لگا مولا اس امت کا قانون کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہی قانون ہے لکھ دے، نیک جنت میں جائیں گے، گنہگار دوزخ میں جائیں گے۔ قلم نے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا قلم جناب ابراہیم کی امت کا قانون لکھ دے۔ عرض کرنے لگا یا اللہ کیا قانون ہے؟ اللہ نے فرمایا لکھ دے جتنے نیک ہوں گے
جنت میں جائیں گے، گنہگار دوزخ میں جائیں گے۔ قلم نے اس امت کا قانون بھی لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، اے قلم لکھ دے جناب موسیٰ کی امت کا قانون لکھ دے۔ قلم نے عرض کیا مولا قانون کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہی پرانا قانون ہے، جتنے نیک ہوں گے جنت میں جائیں گے، جتنے گنہگار ہوں گے دوزخ میں جائیں گے۔ قلم نے اس امت کا قانون بھی لکھ دیا۔ قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی ہے۔ قلم لکھتا چلا گیا، اللہ حکم دیتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے نبیوں کی امتوں کے قوانین لکھے گئے، سارے رسولوں کی امتوں کے قوانین لکھے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا قانون بھی لکھ دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وہی قانون لکھ دے، نیک جنت میں جائیں گے، پرہیزگار جنت میں جائیں گے، گنہگار دوزخ میں جائیں گے۔ قلم نے پھر وہی قانون لکھ دیا۔ اب باری آئی آمنہ کے لال کی، باری آئی نبیوں کے سردار کی، باری آئی آپ کے میرے آقا کی، باری آ گئی امام الانبیاء کی، باری آ گئی مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اب اللہ نے قلم کو فرمایا اے قلم میرے حبیب کی امت کا قانون بھی لکھ دے، اے قلم میرے محبوب کی امت کا قانون لکھ دے۔ قلم عرض کرنے لگا یا اللہ قانون تو وہی پرانا ہے، نیک جنت میں جائیں گے، گنہگار دوزخ میں جائیں گے، یا اللہ وہی قانون لکھ دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا توجہ کرنا جملے کو، دل میں چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے قلم اب تک قانون بدلا نہیں گیا، اب تک قانون میں ترمیم نہیں آئی، اب تک قانون یہی تھا، نیک جنت میں جائیں گے، گنہگار دوزخ میں جائیں گے۔ مگر قلم سن لے، اب میرے محبوب کے غلاموں کی باری آ گئی، اب میرے حبیب کی امت کی باری آ گئی۔ اللہ نے فرما دیا اے قلم اب قانون کو بدلا جائے گا، اب قانون میں ترمیم آئے گی۔ اللہ نے فرمایا قلم لکھ دے جتنے نیک ہوں گے، جتنے پرہیزگار ہوں گے، انہیں میں خدا میں جنت میں داخل کروں گا، اور جتنے گنہگار ہوں گے وہ میرے محبوب کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ ہے نا مضبوط رشتہ، ہے نا پاکیزہ رشتہ؟ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، تھوڑا بابو ایکو، تھوڑا ایکو۔ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ خوش ہو جاؤ اپنی قسمت پر غلاموں، ناز کرو اپنے مقدروں پہ، حضور کے صدقے اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ پروردگار عالم نے بڑے فضل فرمائے، بڑا کرم فرمایا۔ پہلے کی امتوں نے گناہ کیے، اللہ نے عذاب دیا۔ پہلے کی امتوں نے گناہ کیے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ کسی پر عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہو گئی۔ کسی امت پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے، بندر بنا دیا۔ کسی امت پر عذاب آیا، طوفان آ گیا۔ کسی امت پر عذاب آیا، ان کی بستی کو پلٹ دیا گیا، شہر کو مسمار کر دیا گیا۔ کسی امت پر عذاب آیا، اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا۔ کسی پر عذاب آیا، اللہ نے ان کے چہرے بگاڑ
دیے بندر بنا دیا. اے لوگوں آج جلسے کے بعد میں گھر جانا, آئینہ اٹھانا, شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا مولا تیرا بڑا فضل ہے, یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے, یا اللہ تو نے ان کو ایک نافرمانی کی وجہ سے, ایک گناہ کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا, ان کے چہرے بگاڑ دیے. یا اللہ مگر میرا حال یہ, میں تو بہت گناہ کیا کرتا ہوں, بڑی نافرمانیاں کرتا ہوں, صبح سے لے کر رات تک یا اللہ میں گناہ کرتا رہتا ہوں, لیکن مولا تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے, میرا چہرہ سلامت ہے, تو نے مجھے بندر نہیں بنایا. اللہ کا شکر بھی ادا کرنا اور یہ بھی جان لینا اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا, اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا, اگر ہمارے چہرے سلامت ہے, اس میں آپ کا میرا کمال نہیں, یہ تیرے میرے سجدوں کا کمال نہیں. یاد رہے اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا یہ تیرا میرا کمال نہیں, یہ تو مدینے والے آقا کا کمال ہے. یہ تو حضور کا کمال ہے, حضور کا صدقہ ہے جو عذاب نہیں آتا. ابھی جو خطیب صاحب نے شعر سنایا نا آپ کو حضور مفتی اعظم ہند کا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو گناہگار ٹھہرا, نافرمانیاں کرتا ہوں. مسجد کا امام بار بار کہتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے, اور ہم برابر بولتے ہیں. جلسہ ہوا, مولوی صاحب آئے, خطیب صاحب آئے, انہوں نے اعلان کیا شراب پینا حرام ہے. مسلمان پھر بھی پوا کوارٹر چڑھا رہا ہے. بے نمازی ہم, جھوٹے ہم, غیبت ہم کریں, حسد ہمارے دلوں میں, جی شرابی ہمارے درمیان, جواری ہمارے درمیان. میں بنگال آتا ہوں, اسٹیشن سے باہر نکلو لاٹری کے ٹکٹ, بس سٹینڈ کے باہر جاؤ لاٹری کے ٹکٹ, کسی ہوٹل پہ چائے پینے جاؤ لاٹری کے ٹکٹ. آدمی یہ چاہتا ہے راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں, کچھ کرنا ہی نہ پڑے. لیٹے لیٹے بستر پہ شیخ چلی والا معاملہ سوچ رہا ہے راتوں رات چھپر پھاڑ کے پیسہ آ جائے. دعا بھی اللہ سے یہی مانگتا ہے, میرے اللہ بھیج دے نوٹوں کا پلہ. دعا بھی یہی مانگتا ہے یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے, ایسے نہیں ملتی چارپائی پہ پڑے پڑے, بستر پہ پڑے پڑے. یہ جو شارٹ کٹ مار کے لوگ امیر بننا چاہ رہے ہیں نا بھائی, ایسے نہیں, محنت کرنی پڑتی ہے. اتنے گناہ کر رہے ہیں مگر پھر بھی اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا, زخم و دل سینے کلیجے کو دکھانے نہ دیا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے نہیں جانے دیا میرے حضور نے. اللہ نے کتنے کرم کیے, کتنے کرم کیے, اتنے کرم کیے کہ اگر گناہ ہو جائے, اگر خطا ہو جائے, جرم ہو جائے تو اللہ نے راستہ بھی دکھا دیا, آ جانا میرے حبیب کی بارگاہ میں. یا اللہ معاف کرنے والا تو ہے, جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والا تو ہے, تیرے محبوب کی بارگاہ میں کیوں جائیں؟
ہم سیدھا تجھ سے معافی نہ مانگ لیں، تیری بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں؟ جواب آئے گا بندے توبہ تو تو مجھ سے کرے گا، مگر توبہ ایسے ہی قبول نہیں ہو جاتی۔ یا اللہ نافرمانی تیری کی، گناہ تیرا کیا تو معافی تو دے گا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر معافی چاہیے تو میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، میرے محبوب کے در پہ جانا پڑے گا، معافی وہاں پہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا گناہ تم نے کیا ہے، خطا تم نے کی ہے، توبہ کرنا چاہتے ہو، چلو میرے محبوب کی بارگاہ میں، چلو میرے حبیب کی بارگاہ میں، وہاں سے ملے گا معافی کا پروانہ۔ یا اللہ جرم ہم نے کیا، خطا ہم نے کی، گنہگار ہو گئے، مولا معافی دینا تو تیرا کام ہے، تو کیوں معاف نہیں کر دیتا؟ یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگ لیتے۔ توجہ میری طرف دیکھو میرے بھائی، میری طرف، بہت دور سے آیا ہوں، یقین کیجئے یہ آپ لوگوں سے محبت ہے جو آ گیا، ورنہ میری تو آپ نے تاریخ لی ہی نہیں تھی، آپ نے تو کسی اور کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے تو کل فون کر کے کہا کہ حضرت خطیب صاحب نہیں آ رہے ہیں، معاملہ عزت کا ہے، آ جائیے۔ تو اب آپ ٹھہرے ہمارے پرانے رفیق، پرانے دوست تھے اڑیسہ میں، ہم وہ جلسہ آدھا ادھورا چھوڑ کے نکلا فوراً، ان کو کہا جی مجھے جانا ہے، شروع میں جلدی تقریر کر کے چھٹی کی، جلدی نکلا، اور سفر بھی ایسے کیا ہے آپ کی خاطر، جان رہے ہو ٹکڑوں میں سفر کیا، ایک ٹرین میں چڑھ گیا، ٹی ٹی کی جیب میں ڈالا، پھر وہاں سے آگے، پھر دوسری جو ملی وقت پہ اس میں گھسا، پھر اس میں ٹی ٹی کی جیب میں ڈالا، پھر آگے، بس اس طرح سے آپ کے یہاں تک پہنچ گئے۔ اب پہنچا ہوں تو میری ذمہ داری ہے سنانا، اور آپ کی ذمہ داری ہے سننا۔ میں آیا ہوں تو میں چاہوں گا میں کچھ سکھا کے جاؤں، اور آپ اپنی رات کی نیند چھوڑ کے یہاں آئے ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کچھ سیکھ کے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند ہونے لگے، منہ کھل جائیں، تو پھر آپ تقریر سنیں گے نہیں، کھائیں گے۔ اور بنگال میں تو ویسے بھی سب کچھ کھایا ہی جاتا ہے، یہاں کھانا بھی کھایا جاتا ہے، پانی بھی کھایا جاتا ہے، نہیں یہاں کھایا جاتا ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ ہر جگہ پانی پیا جاتا ہے، چائے پی جاتی ہے، بنگال میں چائے بھی کھائی جاتی ہے، پانی بھی کھایا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بھالو اچھن؟ ماشاءاللہ۔ یا اللہ گناہ کر لیا تو معاف کر دینا، تو خطا بخش دینا، بخشنے والا تو تو ہے۔ اللہ فرمائے گا تم ٹھہرے، میں نے تمہارے باپ کو بھی بغیر حبیب کے واسطے کے معاف نہیں کیا تھا۔ نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے جنت سے نکالا، زمین پر آ گئے، توبہ کرنے لگے، رونے لگے، کتنا روئے، ایک دو دن نہیں روئے، ایک دو ہفتہ نہیں روئے، ایک دو مہینہ نہیں روئے، ایک دو سال نہیں روئے، بعض روایتوں کے مطابق 300 سال روتے رہے۔ 300 سال کہنے میں تو بس یوں ہم نے کہہ دیا 300 سال، مگر سوچو 300 سال، یہاں تو 60 سال میں آدمی کا کام ختم۔
300 साल लगातार रोते रहे, लगातार रोते रहे, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आंखों से आंसू बहते रहे, आंखों से आंसू निकलते रहे। यहाँ आंसुओं के निशान बन गए, ऐसे बन गए जैसे नालियां बन जाती है। आंसू बहते रहे, जमीन पर आते रहे, उन आंसुओं से नदी, उन आंसुओं से नाला बना, नाले से नदी बन गई। इतना रोए, 300 बरस तक मुस्तकिल रोए, इतना रोए कि आंसुओं से नदी बन गई। जानवर आते, आंसुओं का वो पानी पीने लगते, वो पानी पीते। अल्लाह अल्लाह, आप भी जानते हैं आंसू का, अश्क का जायका क्या होता है। अगर कभी आप रोए होंगे तो वो आंसू आपके लब तक आया होगा, उसका जबान को जायका महसूस हुआ होगा। आंसू का जायका नमकीन हुआ करता है, आंख से निकलने वाले पानी का जायका नमकीन हुआ करता है। हजरत आदम बहुत रोए, बहुत आंसू बहे, जानवर आके आंसू आकर पीने लगे, जानवर आकर पीने लगे, परिंदे आकर पीने लगे। एक दिन 2 परिंदे पानी पी रहे हैं वही, और पीकर आपस में कह रहे हैं, वाह कितना मीठा पानी है, क्या शान, क्या बात, कितना मीठा पानी है। जैसे उन्होंने इतना कहा, हजरत आदम की चीख निकल गई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला अब तो माफ कर दे, आंसू नमकीन होते हैं। अब तो परिंदे भी मजाक बनाने लगे, परिंदे आंसुओं को मीठा बताने लगे, या अल्लाह ये भी मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह ने फरमाया, आदम सुनो, ये परिंदे मजाक नहीं उड़ा रहे, ये आंसू मेरी खशियत के सबब निकले हैं। तुम्हारे रब ने यकीनन तुम्हारे आंसुओं के पानी को मीठा बना दिया है। सुभान अल्लाह बसग 300 साल लगातार रोते रहे, या अल्लाह मुआफ कर दे, या अल्लाह तौबा कबूल कर ले, तौबा कबूल कर ले, तौबा कबूल कर ले, तौबा कबूल न हुई। एक दिन जनाबे हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े मेरी तौबा कबूल कर ले। ताजदार रिसालत का नाम इधर हजरत आदम की ज़बान पर आया, अल्लाह को भी प्यार आ गया, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली, अल्लाह ने मुआफ फरमा दिया। नस्ल इंसानी के बाद हजरत आदम की तौबा सारी दुनिया के इंसानों को पैगाम देती है, ऐ दुनिया वालों, बगैर नबी के तुम्हारे बाप आदम की तौबा कबूल न हुई। तुम क्या समझते हो बगैर रसूल के तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी? हरगिज नहीं। अल्लाह ताला ने मिजाज दे दिया, कुरान में भी ऐलान कर दिया, अगर गुनाहों की मुआफी चाहते हो तो तुम्हें मेरे महबूब के दर पे आना पड़ेगा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आना पड़ेगा। और सुनो, सिर्फ गुनाहों की मुआफी के लिए नहीं, कुछ भी चाहिए आना वहीं पड़ेगा, कुछ भी चाहिए हुजूर की बारगाह में आना पड़ेगा। देने वाली है जात अल्लाह की, देने वाली है जात अल्लाह की, और दिलाना मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आना पड़ेगा, और अपने तो अपने गैर भी आए जब जरूरत पड़ी। भाई मक्के के काफिरों ने कितनी दुश्मनी की हुजूर से, बहुत दुश्मनी की। रात दिन मंसूबे बनाते, आका को तकलीफें पहुंचाते, रात दिन हुजूर को सताते, रात दिन आका को तकलीफें पहुंचाते, रात दिन मंसूबे बनाते रहते, आका को अजियत पहुंचाते रहते। बड़ी दुश्मनी रखते थे, बड़ी दुश्मनी रखते थे।
یہاں تک کہ راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، آپ کے اصحاب کو مارا پیٹا گیا، شہید بھی کر دیا گیا، حکم خدا آ گیا، ہجرت کا حکم آ گیا۔ ایمان والوں نے ہجرت کرنا شروع کیا، پھر حضور کو حکم آیا، تاجدار مدینہ نے بھی ہجرت کی، آقا نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ پہنچ گئے۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ شاہ آباد۔ شاہ آباد کے مسلمانوں، اگر آپ سے کوئی کہے اپنا گاؤں چھوڑ کے چلے جاؤ، کیا چلے جاؤ گے؟ گھر یہاں، بچے یہاں، زمین یہاں، کاروبار یہاں، کہو گے کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ مگر میرے حضور کے غلاموں کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، بال بچے چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دیں، سب کچھ وہیں چھوڑ دیا، اور وہ نکل گئے مکہ چھوڑ کے مدینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائیے، تاجدار مدینہ کے غلام مدینہ چلے گئے، مصطفیٰ کو حکم ہو گیا، آقا نے اپنے بستر پہ مولا علی کو سلایا، مصطفیٰ جان رحمت نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا، حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، ہجرت کی، آقا نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ پہنچ گئے۔ اب مدینے میں اسلام پروان چڑھنے لگا، اسلام کی تبلیغ ہونے لگی، مگر ادھر آقا نے مکہ چھوڑا۔ اب غور سے میری بات سنیں، بہت آپ کا دل خوش ہوگا، طبیعت شاد ہوگی، ایمان کو تقویت ملے گی۔ آقا نے ادھر مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے، ادھر خدا کی رحمتیں بھی مکے والوں سے روٹ گئی، ادھر مکے میں بارش ہونا بند ہو گئی، پہلا سال بارش نہیں ہوئی، مکے والوں نے سوچا کوئی نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کوئی سال نہیں ہوتی ہے بارش، اگلا سال آ گیا، برسات کا موسم آ گیا، اگلی برسات میں بھی بارش نہیں ہوئی، پھر پورا سال گزر گیا۔ اب مکے والوں کی بے چینیاں بڑھی، اب مکے والے پریشان ہونے لگے، دوسرے سال بھی بارش نہیں ہوئی، تیسرا سال آ گیا، پھر بارش نہیں، اب تو بڑا مشکل معاملہ آ گیا، اب تو پانی کی قلت محسوس ہونے لگی، کیا کیا جائے؟ اللہ اللہ قحط سالی کے سبب پریشان، سال تیسرا گزر گیا، چوتھا لگ گیا، چوتھا سال آیا، اس سال میں بھی بارش نہیں ہوئی۔ اے میرے بھائیو، 7 سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی مکے میں، ادھر حضور نے مکہ چھوڑا، ادھر بارش نے مکے والوں سے منہ موڑا، ادھر آقا چلے گئے، بارش ہونا بند ہو گئی، آقا چلے گئے، مہ برسنا بند ہو گیا، اللہ اللہ سب پریشان ہے، اہل مکہ بلبلا اٹھے، اہل مکہ پریشان ہو کر باہر نکلے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ ایک دن سارے مکے والے جمع ہو گئے، جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے، آخر کیا کیا جائے، بارش کے لیے کیا کیا جائے، کس کے پاس جائیں، کہاں جا کر فریاد کریں، کہاں جا کر گہار لگائیں؟ ہم نے اپنے معبودوں کے پاس جا کر گہار لگائی، ہم نے اپنے معبودان باطل کو جا کر سجدے کر لیے، ان سے ہم نے بارش مانگ کر دیکھ لی، لیکن بارش نہیں آتی ہے، سب پریشان ہیں۔ ابھی یہ میٹنگ، یہ مشورہ چل رہا ہے، میٹنگ چل رہی ہے، ایک بوڑھا انسان کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا، سنو سنو، یہ جو میرے بال سفید ہوئے ہیں، دھوپ میں میں نے پکائے نہیں ہے، میرا تجربہ بھی کچھ بولتا ہے، کہنے لگا سنو، میں نے یہ محسوس کیا ہے، جب سے آمنہ کے لال نے مکہ چھوڑ دیا، تب سے بارش نے برسنا بند کر دیا، اب ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اگر بارش چاہیے تو مدینہ چلے جاؤ، اگر برسات چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اے مکے والے، اگر بارش چاہتے ہو تو محمد کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ دعا
دعا کریں گے بارش آ جائے گی. لوگ کہنے لگے کیا یہ سچ کہہ رہے ہو؟ کہا بالکل سچی بات ہے. اللہ اللہ کیا کریں، دشمنی تو رکھتے ہیں مگر پھنس گئے، برسات نہیں ہو رہی ہے. کیا کریں، پریشان ہے، اب برسات نہیں ہو رہی ہے، بلبلا رہے ہیں. اب کیا کیا کہ مجبور تھے. بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا چلو مدینہ، چلو مدینہ، چلو مدینہ. چل دیے مدینہ. آج ہم مدینہ جاتے ہیں، کئی لوگ منہ بگاڑتے ہیں، کہتے کہاں چلے کہاں چلے. کعبہ تو مکے میں ہے، حج تو مکے میں ہے، عمرہ تو مکے میں ہے. ہم نے کہا تم صرف کعبہ اور کعبے کا طواف اور تم حج عمرہ ادا کرنے جاتے ہو، مگر سنو ہم حج عمرہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ بھی مدینے میں آقا کی بارگاہ سے حاصل کر کے آتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. دشمنی ہے، عداوت ہے، لڑتے ہیں مگر پھنسے ہیں. تو اب بلبلا کے مدینہ جا رہے ہیں. ہائے ہائے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، اللہ آپ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. خدا کی قسم، منبر پہ بیٹھا ہوں حضور کے، خدا کی قسم مدینہ اگر دیکھ لیا نا ساری دنیا اجڑی ہوئی نظر آئے گی. کچھ نہیں ہے مدینے کے سوا، کوئی خوبصورتی نہیں ہے. حضور اپنی زندگی میں مدینے میں جہاں جہاں سے گزرے ہیں، مدینے کی گلیوں میں آقا گزر ہوا ہے. خدا کی قسم آج بھی مدینے کی ہر گلی سے خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سنو، آپ غار ہرا، غار ہرا جہاں حضور جا کر عبادت کرتے تھے، آپ غار ہرا جب پہنچیں گے نا، ہائے کیا بتاؤں میں آپ کو وہ دل نشین منظر. پتھر، غار ہرا کے پتھروں سے ایسی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے، یوں لگتا ہے کہ ابھی میرے آقا کا گزر یہاں سے ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ خوشبو میں نے سونگھی ہے، وہ خوشبو میں نے محسوس کی ہے. وہ خوشبو غار سجدہ میں جاؤ مدینہ منورہ میں، وہی خوشبو ان پتھروں سے آ رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے پتھروں سے خوشبو آ رہی ہے، انسانوں سے بدبو آ رہی ہے. کیوں؟ پتھر گستاخ نہیں، آقا سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یاد رہے اس کو اللہ مہکاتا ہے، چمکاتا ہے جو آقا سے محبت کیا کرتا ہے. مدینہ بڑی پیاری جگہ ہے، اس سے پیاری جگہ ہی نہیں ہے کوئی دنیا میں. بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں رحمتوں کی بارش ہے ہر گھڑی مدینے میں، رحمتوں کی بارش ہے، رحمتوں کی بارش ہے ہر گھڑی مدینے میں، رحمتوں کی بارش ہے ہر گھڑی مدینے میں. کیوں نہ مسکرائے پھر، کیوں نہ مسکرائے پھر زندگی مدینے میں، کیوں نہ مسکرائے پھر زندگی مدینے
وہ مدینہ ہے. ہائے مجھ گنہگار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو ہم سب کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے. اللہم آمین. مکے کے کافر چلے مدینہ، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں دشمن تھے مگر پہنچ گئے. حضور رحمت کونین ہیں، اللہ نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین. قرآن میں اعلان ہے. پروردگار عالم خالق کائنات نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. قرآن سن کر ہمیشہ خوش ہوا کریں اور بولا کریں. وجہ بتاؤں آپ کو، آپ شاعر کا کسی کا کلام سنتے ہو، نعت سنتے ہو، خوش ہوتے ہو نہیں؟ بولتے ہو نہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ. کیوں؟ اچھا لگتا ہے. کسی شاعر کا کلام، آقا کی نعت سنی، کوئی منقبت سنی، پیر کی شان میں سنی، کسی بزرگ کی شان میں سنی، حضور کی شان میں نعتیں سنو. شاہ پور والو، دنیا کے سارے شاعروں کے کلام اکٹھا کر لو، دنیا کے سارے شاعروں کے کلام جمع کر لو، مگر جان لو ساری دنیا کے شاعروں کے کلام ایک طرح پر میرے رب کا کلام سب سے اعلیٰ. پروردگار کا کلام سب سے اعلیٰ. تو پھر جب کسی شاعر کا کلام سن کے مچلتے ہو تو رب کا کلام سن کر تو بہت مچلنا چاہیے. اور میرے رب نے اپنے کلام میں فرمایا، ہم نے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے، سبحان اللہ. ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حضور رحمت ہیں. اب کوئی بھی آئے کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جائے گا، خالی تو کوئی نہیں جانے والا. اپنے آقا کی بارگاہ میں آتے آقا ان کی بھی جھولیاں بھرتے، غیر آ جاتے آقا ان کو بھی ڈالا نہیں کرتے. یہ وہ بارگاہ ہے، اپنے تو اپنے غیروں کے بھی دامن بھر دیے جاتے ہیں. دشمن آئے ہوئے آقا کی بارگاہ میں، امام الانبیاء نے دیکھا آ کر کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا بولو کیسے آئے، کیسے آنا ہوا؟ اللہ اللہ یہ سارے کے سارے منہ لٹکائے، نظریں جھکائے، شرم کے ساتھ کہتے ہیں آج کام پڑ گیا اس لیے آ گئے. آقا نے فرمایا کیا کام پڑ گیا؟ کہنے لگے مکے میں بارش نہیں ہو رہی، 7 سال ہو گئے، ذرا دعا کر دیجئے. مطلب کیا؟ مطلب یہ مکے والے کافر بھی جانتے تھے اگر نبی دعا کر دے تو بارش ہو جائے گی. انہیں یہ بات تو معلوم تھی، یہ تو یقین تھا کہ نبی اگر بارش کر دے، دعا کر دے تو بارش یقیناً ہو جائے گی. اب میرے آقا کا جملہ سنو گے مچل جاؤ گے، خدا کی قسم دل تڑپ جائے گا. نیند اگر کسی کو آ رہی ہوگی تو بھاگ جائے گی. کیسے بھاگے گی؟ آپ سبحان اللہ بولو گے مگر اپنے دائیں بائیں دیکھ کر، ادھر والا اگر سو رہا ہے تو اس کے کان میں بول دو سبحان اللہ، ادھر والا سو رہا ہے تو اس کے کان میں بول دو سبحان اللہ. اور سونے والا جب سوتا ہے نا اور بیچ بیچ میں اس کی آنکھ کھلتی ہے بیٹھے بیٹھے،
تو وہ آدھی سنتا ہے، آدھی، اور آدھی سنی ہوئی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، آدھی ادھوری بات بڑی تکلیف دیتی ہے۔ ایک جلسے میں مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، خطیب صاحب نے کہا پیاز کھانا حرام ہے، انٹرسٹ، سود۔ مقرر صاحب نے تقریر میں کہا پیاز کھانا حرام ہے، تو کسی کو آ رہی تھی نیند۔ اب جب جلسے کے بعد گھر گیا، بیوی بولی کیا سن کے آئے؟ تو کہنے لگا سن کے آیا ہوں، مولانا نے بڑی اچھی بات بتائی ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا جتنی پیاز ہے گھر میں سب نکال کے پھینک دو۔ مولانا نے کہا پیاز کھانا حرام ہے۔ بیوی بولی کون سا مولوی آ گیا جو گھر سے ساری پیاز نکال کے پھینکنے کا حکم دے گیا؟ پیاز کھانا حرام کیسے ہو گیا؟ تو بات نیند میں جو ہے نا ایسے ہی ہو جاتا، آدمی پھر کھاتا ہے، تقریر سنتا نہیں ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور اگر آئے تو ایک علاج بتا دوں۔ آتی کب ہے پتا ہے؟ جب آپ اپنے گھٹنے پکڑ کے بیٹھتے ہو نا، گھٹنے جس نے پکڑ لیے سمجھو اس کا ٹائم آ گیا۔ ارے بھیا نیند کا ٹائم آ گیا، دنیا سے جانے کا نہیں آیا۔ گھٹنے تو ویسے ہی آج کل لوگوں کے کمزور ہو رہے ہیں، جہاں دیکھو وہ آدمی آج کل پریشان ہے، لوگ تیل ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کوئی تیل مل جائے گھٹنوں پہ مالش کر لیں، گھٹنے جاندار ہو جائیں۔ کمزوری آ رہی ہے، درد ہو رہا ہے۔ ایک شاعر ہے زیرو باندھوی، اس نے کہا آئینہ گرد گرد کیسا ہے، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے۔ آئینہ گرد گرد کیسا ہے، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، کیا ہوا آج کے زمانے کو، سب کے گھٹنوں میں درد کیسا ہے۔ تو آج کل معاملہ گھٹنے چھوڑ کر بیٹھیے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے یہ گھٹنے یہیں رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، آپ کو چھوڑ کر تو کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ انہیں پکڑو مت، چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ اب ذرا دل لگا کے محبت سے سارا مجمع بولو سبحان اللہ۔ آقا کی بارگاہ میں سب کے سب پہنچ گئے، کہنے لگے بارش چاہیے، بارش چاہیے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے نبی سے مت مانگو، مت مانگو، حرام 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 حرام۔ مشین چلا دی اس نے، حرام 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 حرام۔ جو مانگو اللہ سے مانگو، جو مانگو اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا۔ دیکھیے بھائی صاحب، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سے ہی مانگیے، اللہ پاک سے مانگیے، وہی دیتے ہیں۔ ہاں میں نے عرض کیا دینے والا تو اللہ ہے، مگر دلانے والے تو مصطفیٰ ہیں۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے بندو اگر چاہیے تو حبیب کی بارگاہ میں آؤ، یہاں نہیں آؤ گے تو نہیں ملے گا۔ اچھا آج والا مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مگر اتنی بات نہیں سمجھ رہا، کل والے کافر وہ اتنا تو سمجھتے تھے کہ نبی کی بارگاہ سے ملے گا، مانگو گے تو ملے گا۔ تو پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار
ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے. اور حضور تو حضور ہے. حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ دامن بھر دیا کرتے ہیں. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. کافر آ کر کہنے لگے اے نبی اے محمد عربی بارش چاہیے, بارش نہیں ہو رہی. اب آقا کا جواب سنو گے مچل جاؤ گے انشاءاللہ. حضور کا جواب جب سنے گا ہر سنی مسلمان خوش ہو کے بولے گا, ہر کسی کی زبان پر انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ کی صدا ہوگی. سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا بارش چاہیے, بارش لینے آئے ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, دعا کر دیجئے. میرے آقا نے ان کے چہرے کو دیکھا, فرمایا بارش لینے آئے ہو. کہا ہاں. میرے آقا نے فرمایا سنو مکے میں تو بارش ہو رہی ہے, ہو رہی ہے. کتنا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کا؟ ڈسٹینس کتنا جانتے ہو؟ 360 کلومیٹر. 350 اور 400 کے درمیان میں ہے. 360 کلومیٹر کا ڈسٹینس فاصلہ. کلکتہ کتنا ہے یہاں سے؟ 272. اس وقت بتا سکتے ہو کلکتہ میں ہوا چل رہی ہے یا نہیں؟ ارے بولو, شرماتے کیوں ہو بھائی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس وقت کلکتہ میں بارش ہو رہی ہے یا نہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. جب تک پتہ نہ لگ جائے, موبائل میں نیوز نہ دیکھ لے, موسم کی جانکاری نہ لے لے, گوگل پہ سرچ نہ کر لے, نہیں بتا سکتا نا. امام الانبیاء بیٹھے ہیں مدینے میں, بارش مکے میں ہو رہی ہے, 360 کلومیٹر کا فاصلہ. آقا مدینے میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں مکے میں بارش ہو رہی ہے, اور آج کا ملا کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. او بے غیرت, دیوار کے پیچھے کی تو چھوڑ, میرے آقا تو مدینے میں بیٹھ کر مکے کی خبریں سنا رہے ہیں. اب نہ کہنا کہ انہیں خبر نہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے حضور سب جانتے ہیں, باخبر ہیں. ہم یہاں جلسے میں بیٹھے, جلسہ ہو رہا ہے, عاشق مچل رہے ہیں, عاشق سن رہے ہیں, حضور سب کو دیکھ رہے ہیں, حضور سب کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے حضور حاضر و ناظر ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن نے یہ مزاج دیا, ہمیں یہ عقیدہ دیا, قرآن سے عقیدہ ملا. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وسراجا منيرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا وہ
وہ تو انہوں نے نام بعد میں درست کر دیا، ورنہ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ صبح کو آدھار کارڈ میں نام بھی چینج کرانا پڑے گا مجھے۔ میں تو فکر مند ہو گیا تھا بھئی آج کل ڈاکومنٹس کا بڑا مسئلہ ہے۔ جب سے مودی جی آئے ہیں ہر آدمی بہت سنبھال کے رکھ رہا ہے، آدھار بھی صحیح کرا لوں، پین کارڈ بھی صحیح کرا لوں، جنم پرمان پتر، سارے ڈاکومنٹ۔ اب میں تو گھبرا گیا تھا، میرا نام اگر حنان ہو گیا تو کل مجھے جنم پرمان پتر کی بھی فکر ہو گئی، مجھے تو پھر بھیا آدھار کارڈ کی، پین کارڈ کی، سب کی فکر ہو گئی۔ اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا جذبہ ہے، انہوں نے عشق میں مچل کے نعرہ لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے نعرہ لگانے کو، آپ سب کے جواب دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ ہماری یہی تمنا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، سنتے رہیں، مچلتے رہیں، اور ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں موت آئے نا، یا اللہ ہمیں جب بھی موت آئے تو اس حال میں آئے ہم تیرا ذکر کرتے ہوں، تیرے محبوب کی نعتیں پڑھتے ہوں۔ بلکہ ہماری خواہش تو یہ ہے، ہم تو یوں کہتے ہیں کاش دل کی یہ حسرت، کاش دل کی یہ حسرت کم سے کم نکل جائے، کاش دل کی یہ حسرت، کاش دل کی یہ سب کا سر ہو سجدے میں، میرا سر ہو سجدے میں، اور دم نکل جائے، میرا سر ہو، ہم سب کا سر ہو سجدے میں، اور دم نکل جائے۔ ہم ہمیشہ ذکر سنتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، یوں مچلتے رہیں۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ مکے کے کافر جانتے تھے بارش ہو جائے گی اگر نبی دعا کریں گے تو، میرے امام نے بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا، پھر کیا خوب فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت قبولیت، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ اور سنو علم غیب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ میرے آقا بیٹھے ہیں مدینے میں، خبر دے رہے ہیں مکے کی۔ آقا نے فرمایا جاؤ جاؤ بارش ہو رہی ہے۔ مکے کے کافر خوش ہوئے، نکلے وہاں سے، یقین بھی کر لیا، اور کوئی ہوتا تو کہتا جی ایسے کیسے معلوم ہو رہی ہے، ابھی تو آئے ہیں، آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ لیکن جب سنا ہو رہی ہے تو چل دیے، اللہ اللہ پہنچے، واپس جا کے مکے میں
دیکھا بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اے میرے عزیزو بارش ہو رہی ہے، اب پانی برس رہا ہے، اب پانی کتنا برسا، اللہ اللہ، ایک دن گزر گیا، بارش ہوتی رہی، رات آ گئی، بارش ہوتی رہی، دن نکلا دوسرا، بارش ہوتی رہی، دن تیسرا آ گیا، بارش ہوتی رہی، دن چوتھا آ گیا، بارش ہوتی رہی، دن پانچواں آ گیا، بارش ہوتی رہی، دن چھٹا آ گیا، بارش ہوتی رہی، دن میں بھی بارش، رات میں بھی بارش، دن میں بھی بارش، رات میں بھی بارش، 7 سال تک برسا نہیں، اب برسا ہے تو رکا نہیں، اب ایسا برس رہا ہے کیونکہ مصطفیٰ کی دعا کے صدقے میں برسا ہے، آمنہ کی لال کی دعا کے صدقے میں برسا ہے، اللہ اللہ میرے امام نے اسی لیے تو کہا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدو پہ جب برسایا تو ایسا برسایا، ایک دن 2 دن نہیں 4 5 دن نہیں 7 دن گزر گئے، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی، اب تو بڑی پریشانی، بڑی پریشانی، پھر سوچنے لگے کیا کرو کیا کرو، تو پھر وہی جواب کہا پھر مدینہ چلے جاؤ، اگر بارش رکوانا چاہتے ہو تو پھر آقا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ اللہ، سارے مکے کے کافر مدینہ پہنچ گئے، بارش میں جیسے تیسے جان یہاں سے بچا کے نکلے، مکے سے نکلے مدینے کی طرف، سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچ گئے، غلام ذرا غور کرو کہ مدینہ پہنچے، آقا نے فرمایا کیا؟ بولے بارش بہت ہو رہی ہے، رکتی نہیں، میرے آقا نے فرمایا کیا کہتے ہو رکتی نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا بارش تو مکے میں رک گئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بارش تو رک گئی ہے. نبی کی بارگاہ میں جو جائے گا وہ پائے گا، اپنا جائے گا وہ بھی پائے گا، غیر جائے گا وہ بھی پائے گا. 5-7 منٹ اور لیں گے پھر تقریر ختم. چٹھی آ گئی، چٹھی آئی ہے، ختم کی چٹھی آئی ہے، جو آئے گا تو پھر آقا کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں لو لگایا کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لو لگا کر آقا سے گزارشات کیا کرو. مسئلہ کوئی بھی ہو، معاملہ کوئی بھی ہو، حضور کی بارگاہ میں فریاد کرو، لو لگاؤ، التجا کرو، حضور سنیں گے، حضور سننے والے ہیں. ایک بڑے غریب صحابی تھے، ایک 5-7 منٹ آپ سنیے، بہت توجہ سے یہ بات سن لیجئے آپ. ایک غریب صحابی، غریب، بہت غریب، اتنے غریب کہ اپنا مکان نہیں، گھر نہیں، کاروبار نہیں، کچھ نہیں. آقا کی بارگاہ میں مصطفیٰ نے فرمایا میرے غریب صحابی بتاؤ کیا حال ہے. حضور اپنے غلاموں کی خبر لیتے تھے، خیریت معلوم کرتے تھے. ہماری سن لو پھر ہم آپ کی سن لیں گے. تاجدار مدینہ نے فرمایا میرے غریب صحابی کیا حال ہے. ہائے، جب آقا نے پوچھا ہوگا کیا حال ہے، کتنی خوشی ملی ہوگی، کتنی خوشی ملی ہوگی نا. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کاش ہم سے بھی کبھی حضور کہیں غلاموں بتاؤ کیا حال ہے. زندگی کی معراج ہو جائے گی خدا کی قسم جب حضور کہیں گے کیا حال ہے. تاجدار مدینہ نے اپنے غریب صحابی سے فرمایا بتاؤ کیا حال ہے.
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غریب ہوں، غریب ہوں۔ چلا تو رہے ہیں، چلیے ماشاءاللہ، آپ سنیں گے تو ہم سنائیں گے، نہیں سنائیں گے تو ہم بند کر دیں گے۔ اور ویسے بھی سنیے، ہم انسان ہیں، مشین نہیں ہیں۔ ہم تو یہی سوچیں گے جتنا کم بولیں اتنا کم تھکیں گے، یعنی مشینیں نہیں تھکتی، ایک بار بٹن دبایا چل رہی ہے مشین۔ ابھی ہمارے ساؤنڈ والے نے بٹن دبایا، مشین چالو ہے، سو کہیں بھی جاؤ۔ مگر یہ والی مشین چلانے کے لیے برابر کام کرنا پڑتا ہے بھائی۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں مسکرا لیے ہو تو اب ذرا توجہ سے سنو، آقا غلام سے خیریت معلوم کر رہے۔ آقا نے فرمایا اے میرے غریب صحابی بتاؤ کیا حال ہے؟ ابھی یہ خیریت حضور معلوم کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے سردار آ گئے، بلبل سدرا آ گئے، طائر سدرا آ گئے، جناب جبرائیل امین آ گئے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کیا، میرے آقا کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ، جس صحابی کا آپ حال معلوم کر رہے ہو یہ کل ظہر تک زندہ ہے، پھر موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، حضور کو خبر دی۔ لوح محفوظ پر دیکھ کر آئے تھے، اب زندگی ختم ہے، کل تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک کا مہمان ہے، زندگی ختم ہو جائے۔ اب جب حضور کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، پھر ختم، انتقال ہو جائے گا، اور ادھر وہ غریب بہت ہے، تو حضور کو اور پیار آ گیا، اور پیار آ گیا۔ تاجدار مدینہ نے اس غریب صحابی سے فرمایا میرے غریب صحابی ایک بات بتاؤ، کوئی ایسی حسرت کیا تمہارے دل میں کوئی رہی ہے یا ہے جو تم چاہتے ہو مگر پورا نہیں ہو سکا؟ کوئی خواہش ایسی ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بتاؤں، غریب ہوں آقا، میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا۔ میٹھا بولیے، آپ تو بنگال والے ہو، مٹھائی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ بنگال کا رس گلہ، رابڑی، مسٹی دہی، قسم قسم کی مٹھائیاں بنگال میں ہوتی ہیں، اور بڑی اعلیٰ، بڑی اچھی۔ وہ غریب صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، مٹھائی نہیں کھائی، یا رسول اللہ کیا کروں، غریب ہوں کبھی مٹھائی نہیں کھائی۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک تو یہ حسرت، یہ خواہش، کوئی دوسری بتاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ شادی نہیں ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ کرنا تو چاہتا ہوں مگر غریب ہوں، کیا کروں، کسی نے کبھی توجہ نہیں دی، کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں میری طرف، کون کرے گا مجھ غریب سے اپنی بیٹی کی شادی؟ آقا گھر میرے پاس نہیں، تو یہ میری حسرت ہے جو حسرت ہی رہ جائے گی، مال میرے پاس نہیں تو مٹھائی کھانے کی حسرت ہے، حسرت ہی رہ جائے گی۔ میرے آقا کو اپنے غلام پہ پیار آ رہا ہے، کیونکہ آقا جانتے ہیں کل ظہر میں انتقال ہو جائے گا، تو میرے آقا نے اب اپنے غلام کی حسرتیں پوری کرنے کا ارادہ فرما لیا، اپنے
عاشق کی خواہشیں پوری کرنے کا ارادہ فرما لیا، تاجدار مدینہ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، حضرت بلال کو حکم دیا، بلال جاؤ عثمان غنی کو بلا کر لاؤ، جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، ابو بکر صدیق کو بلا کر لاؤ۔ آقا نے سارے صحابہ کو جمع کر لیا۔ ایک طرف تو آقا غمگین ہے کہ غلام کل ظہر تک کا مہمان انتقال ہو جائے گا، دوسری طرف یہ کہ اس کی خواہشیں حسرتیں پوری کر دو۔ اللہ اللہ سنو، مدینے والے آقا سے محبت رکھو، یاد رہو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرنا ہمارا کام ہے، ہماری خواہشوں کو پورا کرنا یہ مدینے والے آقا کا کام ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، صحابہ کو جمع کر لیا، فرمایا عثمان ایک کام کرو، مٹھائی بنا کر لاؤ، ایسا عمدہ حلوہ بنا کر لاؤ جو بہت ہی عمدہ ہو۔ عثمان جاؤ حلوے کا انتظام کرو۔ آقا نے اس غریب صحابی سے فرمایا میں تمہاری شادی کرانا چاہتا ہوں، کوئی لڑکی ہے نظر میں، کوئی رشتہ نظر میں ہے تو بتاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ رشتہ تو نظر میں ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے، نیک شریف ہے، مگر میں غریب، چچا نے کبھی دیکھا ہی نہیں مجھے۔ حضور نے فرمایا اس کے چچا کو بلا کر لاؤ۔ غلام کہتا ہے یا رسول اللہ دل کی تو بڑی تمنا نیک بیوی ہے، ہم دونوں میاں بیوی رات کو مصلی بچھائے، جب دنیا سوئے ہم دونوں مل کر روئے، دنیا سوتی ہو ہم روتے ہوں، لوگ سوتے ہوں ہم اللہ کی یاد میں روتے ہوں، دل تو بہت چاہتا ہے۔ آقا نے ان کے چچا کو بلایا، مصطفیٰ نے فرمایا انتظام کر، تیاری کر، فوراً جا بیٹی کو دلہن بنا، میں نے تیری بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، ابھی نکاح ہوگا، ابھی رخصتی ہوگی، یہ تیرا بھتیجا ہے، یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا غلام ہے، جلدی تیاری کر۔ حضور کا فرمان، کس کی جرت انکار کر، فوراً گھر چلے گئے، تیار کیا۔ حضور نے ادھر صحابہ کو کسی کو کپڑوں کا انتظام کرو، کسی کو کہا چادر کا انتظام کرو، کسی کو کہا کھانے کا انتظام کرو۔ ایک صحابی کا گھر خالی پڑا تھا، آقا نے فرمایا کیا تو اپنا گھر دیتا ہے؟ اس نے کہا حضور قربان آپ کے قدموں پہ سب کچھ، گھر کی کیا اہمیت۔ آقا نے وہ گھر اس صحابی کو دیا، فوراً نکاح کرا دیا، حضور نے شادی کرا دی، حضور نے رخصتی کرائی۔ آقا نے فرمایا جاؤ اس گھر کے اندر اس کی دلہن کو پہنچاؤ، جاؤ اس گھر کے اندر اس کی بارات پہنچا دو۔ اللہ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو گھر بھی مل گیا، پہنچا دیا۔ آقا نے نکاح بھی کر دیا اپنے صحابی کا، آقا نے مٹھائی و حلوہ بھی پہنچوا دیا، کھانا بھی پہنچ گیا، حلوہ بھی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور فرمائیے اب یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں کھانا بھی ہے، حلوہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ادھر میرے آقا نے ایک صحابی سے کہا سنو کل ظہر کے وقت ان کے گھر کے آس پاس تمہیں رہنا ہے، کیونکہ حضور جانتے تھے ظہر میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ حضور نے صحابی سے فرمایا دیکھو ظہر کے وقت ان کے گھر کے پاس رہنا ہے، اگر اندر سے رونے کی آواز آئے تو مجھے آ کے خبر کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ اگلا دن جب آیا، صحابی اس گھر کے آس پاس ظہر کے وقت رونے کی آواز نہیں آئی، عصر کا وقت آ گیا، رونے کی آواز نہیں آئی۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ رونے ہونے کی آواز تو کوئی نہیں آ رہی ہے، اندر تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔
حضور حیران، اس کا تو انتقال ہونے والا تھا ظہر میں، اثر ہو گئی، زندہ کیسے، خوشیاں کیسے؟ اس کو تو مر جانا تھا۔ اور خبر کس نے دی تھی؟ فرشتوں کے سردار نے، بلبل سدرا نے، جبرائیل امین نے لوہے محفوظ پر دیکھ کر آئے تھے۔ ایسی خبر تھوڑی تھی، ایسی خبر تھوڑی تھی جیسے ہمارا یہاں پہ میڈیا دیتا ہے خبریں۔ ہمارا میڈیا، اللہ رحم فرمائے، انہیں دیر نہیں لگتی ہے پاکستان پہ قبضہ کرنے میں۔ اسلام آباد تک جھنڈا لہرا دیا جنگ کے دوران، آپریشن سندور کے دوران۔ جھوٹی خبریں اتنی چل رہی ہیں، بس اللہ خیر کرے۔ رات دن پروپیگنڈا نیوز، رات دن جھوٹی خبریں، اسی لیے یہ اس دور کا ایک فتنہ ہے، میڈیا، دجالی میڈیا فتنہ ہے یہ بھی۔ ایسے نریٹو سیٹ کرتے ہیں، جس طرف کو بس جھوٹی بات لے کر پھیل گئے تو بس پھیل گئے۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں، خبر لانے والے، بلبل سدرا جناب جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار سید الملائکہ۔ لیکن صحابی نے آ کر بتایا آقا وہاں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی رونے کی آواز نہیں۔ میرے آقا حیران، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اب سنیے، اب آپ کو سننے میں بڑا لطف آئے گا۔ تاجدار مدینہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا معاملہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ تو مرنے والا تھا، بلبل سدرا نے خبر دی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہاں، تقدیر تو یہی تھی کہ اسے موت آ جاتی، تقدیر تو یہی تھی کہ اسے مرنا تھا، وقت تو اس کا پورا ہو چکا تھا۔ ہائے، مگر یہ بات دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جانا۔ آج کے اس جلسے کا پیغام اب آپ تک پہنچ رہا، اس پیغام کو ساتھ لے کے جانا۔ ابھی رمضان تھا، رمضان میں ایک ماحول بنا ہوا تھا خوبصورت، نمازیں، تراویح، روزے، غریبوں کی مدد، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب ہو رہا تھا۔ لیکن یہ صرف رمضان کے لیے ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم غریبوں کا خیال کریں۔ یہ ہمیں حضور نے سکھایا ہے۔ تاجدار مدینہ غریبوں کا خیال کرتے تھے، جو آتا تھا وہ مالا مال ہو کے جاتا تھا۔ یہ غریب صحابی آئے تھے، حسرتیں لے کر آئے تھے، آقا نے حسرتیں نکال دی۔ حضور نے مٹھائی بھی دے دی، حضور نے کھانا بھی دے دیا، حضور نے نکاح بھی کرا دیا۔ جو آتا ہے وہ پاتا ہے۔ مگر خاص بات سنیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا نے عرض کیا مولا اس کو تو مر جانا تھا، مگر کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب واقعی اس کی قسمت یہی تھی کہ اس کو مر جانا تھا، اس کی تقدیر یہی تھی کہ اس کو موت آ جانی تھی، تو یا اللہ یہ زندہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا محبوب جب آپ نے نکاح کر دیا، رخصت کر دیا، کھانا پہنچا دیا، مٹھائی و حلوہ پہنچا دیا، اے میرے محبوب جب شام کا وقت ہوا، جب شام میں مغرب کے بعد انہوں نے دسترخوان لگایا، وہ مٹھائی جو زندگی میں پہلی بار نصیب ہوئی تھی، وہ مٹھائی جب دسترخوان پر لا کر رکھی، روٹیاں لا کر دسترخوان پر رکھی، جب کھانا لا کر رکھا، ساری زندگی کی حسرت نکلنے والی تھی، مٹھائی کبھی نہیں کھائی، آج سامنے ہے۔ اے محبوب جب یہ دسترخوان لگا کر بیٹھے، دروازے پر دستک ہو گئی، ایک مانگنے والا ایک سائل آ گیا،
اس نے آواز لگائی، کہنے لگا مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو، میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ۔ اس نے اللہ کے نام پر مانگا۔ ان دونوں نے کیا کیا میاں بیوی نے؟ شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا میری شریک حیات، زندگی میں مجھے اور کیا چاہیے؟ تم جیسی نیک بیوی مل گئی، سب کچھ مل گیا، اب بس کھانا کمانا اللہ کی عبادت۔ کیا ہوا؟ جو اگر آج ہم یہ مٹھائی نہیں کھائیں گے، یہ حلوہ اگر یہ نہیں کھائیں گے، ایک بھوکا دروازے پہ کھڑا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں یہ مٹھائی اس کو دے دوں، میں اس بھوکے کو کھانا کھلا دوں، اس غریب کو دے دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شوہر تو ہے ہی نیک، بیوی بھی نیک ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ زندگی میں پہلی بار مٹھائی ملی ہے خود کھا لوں، پہلی بار میٹھا کھاؤں گا، یہ نہیں سوچا۔ اگر چاہتا تو یہ سوچتا کیسے دے دوں، ساری زندگی میں تمنا کرتے کرتے آج مٹھائی ملی، کیسے دے دوں؟ مگر سنو دونوں میاں بیوی نے دونوں نے کہا دے دیجئے۔ سارا حلوہ اٹھایا، سارا سامان اٹھایا، سارا کھانا اٹھایا، سارا کا سارا اس غریب کو دے دیا، اس مانگنے والے کو دے دیا، اس فقیر کو دے دیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جب تمہارے غلام نے اس غریب کو سب کچھ دیا تو اس غریب نے ہاتھ اٹھا دیے، اس غریب نے دعا کرنا شروع کر دیا، اس غریب نے ہاتھوں کو دراز کیا اور وہ دعا کرنے لگا، کہنے لگا یا اللہ، اے پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے، اے مولا تجھ سے دعا ہے، انہوں نے میرا پیٹ بھرنے کو کھانا دیا، یا اللہ ان کی زندگی کو، ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ غریب نے دعا کی یا اللہ انہیں اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے غریب کو دیا، غریب نے ہاتھ اٹھائے، غریب نے دعا کر دی، اے میرے محبوب موت تو اس کو آنی تھی، مگر غریب نے جب دعا کی ہاتھ اٹھا کر، جب بھوکے نے دعا کی یا اللہ ان کی زندگیاں خوشگوار کر دے، جب اس بھوکے نے دعا کی یا اللہ نیک اولاد ان کو عطا فرما۔ اللہ فرماتا پھر تقدیر کو میں نے بدل دیا، ایک غریب کی دعا تھی، ایک بھوکے کو کھلایا تھا، اس کی دعا کو میں نے قبول کیا، اس کی زندگی کو دراز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی زندگی کو بڑھا دیا گیا ہے، کیوں؟ اس نے غریب کو کھلایا ہے، اس نے بھوکے کو کھلایا ہے۔ عزیزو عہد کر لو، عہد صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہمیشہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو جان لیجئے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اگر آپ کے پڑوس میں کسی کے بچے بھوکے سو گئے اور آپ کے بچوں نے عمدہ کھانا کھا لیا، کل میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سوال کرے گا تیرے پڑوس میں بچے بھوکے سو گئے تھے اور تو نے خوب مزے سے عمدہ کھانے کھائے تھے، کیا جواب دیں گے؟ ذمہ داری ہے ہماری۔ اللہ بھی غریبوں کو بانٹنے والا، کھلانے والا، اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا، کل کائنات کو اللہ کھلا رہا ہے اور اس نے یہی مزاج دے کر محبوب کو بھیجا۔ حضور نے ساری زندگی آقا نے غریبوں کو کھلایا، حضور نے غریبوں کو نوازا، حضور نے غریبوں پہ کرم فرمایا، حضور نے غریبوں کو کھلایا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں، آج کے جلسے سے یہ مزاج لے کے جاؤ، آپ بھی ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھنا۔ جیسے عید کے دن غریبوں کا خیال رکھتے ہو، ویسے پورے سال غریبوں کا خیال رکھو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھو۔
اپنے معاشرے کا، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ یہ خاص پیغام رمضان کے بعد اس لیے ضروری ہے کہ جو رمضان میں ہمارا مزاج بنا تھا، جو رمضان میں ہمارا ذہن بنا تھا، وہی رہنا چاہیے، وہ مینٹلٹی رہنی چاہیے، وہ ذہن سازی ضروری ہے۔ غریبوں کا خیال رکھیں اور حضور سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، مدینے والے آقا سے محبت کریں۔